أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ہماری گفتگو کھانے کے آداب کے سلسلے میں جاری تھی، اور وہ باتیں جو کھانا کھاتے ہوئے مستحب تھیں وہ ہم نے آپ سامعین کی سماعتوں کی نظر کیے. آج ہم گفتگو کریں گے وہ باتیں جو کھانا کھاتے وقت مذموم ہیں. مذموم کا مطلب ہوتا ہے یعنی منع ہے کھانا کھانے کے دوران یا کھانا کھاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھا جائے اور یہ کام نہ کیے جائیں. کھانا کھاتے وقت چند باتیں مذموم شمار کی گئی ہیں، یعنی مذموم کہتے ہیں جن کی مذمت کی گئی ہے، جن کو منع کیا گیا ہے، جن کو نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1، بھرے پیٹ پر کھانا کھانا. یعنی ایک انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن نیت نہیں بھری اس کی، یا پیٹ بھر گیا نیت نہیں بھری، تو پیٹ اس سے کھانا کھا لیا ہے اور پھر کیا ہے بھی وہ کھانا ہضم نہیں ہوا اور پھر اس نے کھانا شروع کر دیا. یہ کھانا جو ہے کیا ہے بیماریوں کا سبب ہوتا ہے. انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جب انسان کا پیٹ خالی ہو جائے اور اس کو واقعاً بھوک لگے بہت زیادہ تو اس وقت کھانا کھائے انسان. تو یہ کیا ہے نمبر 1 میں یہ بہت اہم بات ہے کہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ اگر آپ کو کھانا کی واقعاً طلب ہے، بھوک ہے تو کھانا کھائیں، ورنہ کھانا نہ کھائیں. نمبر 2، بہت زیادہ کھانا. روایت میں ہے کہ خداوند عالم پیٹ بھرے شخص سے دوسری ہر چیز سے زیادہ نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ایسے شخص سے جو پیٹ بھرا رہتا ہے اپنا اور حد سے زیادہ کھا لیتا ہے کہ اس کو پانی کی بھی جگہ باقی نہ رہے. یعنی کھانا کھانے میں انسان کا ایک حصہ کھانے کا، ایک پانی کا اور ایک سانس لینے کا چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بس مزے کے کھانے ہیں، یا اگر کہیں شادی میں گئے لفافہ تو امی نے دینا ہے یا ابو نے دینا ہے، ہم نے کچھ دینا نہیں ہے، فری کا کھانا ہے، جتنا مرضی ہے کھاؤ. نہیں، جتنا مرضی ہے نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کیا ہے جتنی ضرورت ہو، جتنی بھوک ہو اتنا کھانا چاہیے. تو کیونکہ مال پرایا ہے تو کیا ہوگا، پیٹ تو اپنا ہے. تو اس لیے خیال رکھیں کہ پیٹ اپنا کا مطلب ہے کہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے، حد سے زیادہ کھائیں گے تو آپ پیٹ خراب ہو جائے گا، آپ کو بیماریاں اور معدہ خراب ہونے کا زیادہ خطرہ لاحق ہو جائے گا. لہٰذا کیا ہے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کھانا کھاتے ہوئے وہ کیا کریں کہ کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں، کس بات کا، کہ بہت زیادہ نہ کھائیں. یہ خود آپ کے لیے بھی نقصان دہ اور خود اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا. نمبر 3، کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف دیکھنا. اس بات کا خیال رکھیں کہ کھانا کھاتے ہوئے کیا کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں، بلکہ کیا کریں، کھانا کھاتے ہوئے اپنے کھانے کی طرف اور اپنے چبانے کی طرف اور اپنی بھوک کی طرف آپ متوجہ رہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنی بھوک ہے اور کتنا کھانا چاہیے. آپ بجائے اس کی کہ آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ دیکھ کر آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں خود بھی اور دوسرے کو بھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو یہ اس سے کیا ہے اچھا نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی طرف دیکھیں، بلکہ کیا کریں کہ آپ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، خاص طور پہ اس کے منہ کی طرف نہ دیکھیں. نمبر 4، گرم کھانا کھانا بھی مذموم ہے، منع ہے. گرم کھانا مثلا بہت گرم منہ جل رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں
تو وہ انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ یہ مذموم ہے کہ آپ گرم کھانا نہ کھائیں، بلکہ کیا کریں، آپ کھانے کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں، اور پھونک بھی نہیں ماریں کھانے میں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ جلدی کھانے کے چکر میں اس کو پھونکے مارنا شروع کر دیں ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ بھی کیا ہے، منع ہے۔ تو لہٰذا کیا کریں، کھانا کھانے کے لیے اس کو تھوڑی دیر آپ چھوڑ دیں، تھوڑا ٹھنڈا نہیں، ہلکا سا گرم ہو، ایسا نہیں کہ آپ کا منہ بھی جل گیا، معدہ بھی جل گیا، پیٹ بھی جل گیا اور گرم گرم کھانا آپ کھاتے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کی صحت جو ہے اس سے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ شریعت کا جو بھی حکم ہے اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی، خدا رسول اور امام کی خوشنودی اور ان کی ناراضگی ہمیں مد نظر رکھنی ہے، کیا ہے، ہمیں فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے۔ لیکن شریعت نے ہمیں جو بھی حکم بتایا ہے، جو بھی حکم دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے اپنے صحت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کیا، کہ ہم کھانا جو ہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کھائیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ درود پڑھیے ایک دفعہ بلند آواز سے۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گرم کھانا نہ کھائیں۔ نمبر 5، جو چیز کھائی یا پی جا رہی ہو اسے پھونک مارنا، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو ویسے بھی آپ پھونک نہ ماریں، اور خاص طور پہ گرم کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی آپ پھونک نہ ماریں۔ پھونک مارنے سے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے، تو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ نمبر 6، دسترخوان پر کھانا لگ جانے کے بعد کسی اور چیز کا منتظر ہونا، یعنی دسترخوان پہ کھانا لگ گیا ہے، آپ جو ہیں وہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کہ بھئی فلاں آ جائے یا فلاں چیز آ جائے، تو کھانا لگ گیا ہے تو آپ جو ہے وہ پھر انتظار نہ کریں، یا کسی اور کام میں آپ مشغول ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے کھانا لگا ہوا ہے، مثلا سب دسترخوان پہ ایک ٹائم ہے آپ کے کھانے کا، تو آپ اپنے امور کو ایسے مرتب اور منظم کریں کہ آپ کے کھانے کا جو ہے وہ بے احترامی نہ ہو، بلکہ جب کھانا لگ جائے تو اس کا احترام یہ کہ آپ کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں اور دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ نمبر 7، روٹی کو چھری سے کاٹنا، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا مجالس یا کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہیں، زیادہ روٹیاں ہوتی ہیں تو اس کو کاٹنے کے لیے بعض لوگ چھری سے اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مذموم اور منع ہے۔ چھری سے روٹی کو اگر آپ نے تو مثلا 2 یا 4 ٹکڑے کرنے تو ہاتھ سے ایسے کریں، اس پہ چھری مت چلائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، روٹی کو کھانے کے برتن کے نیچے رکھنا، یہ بھی آپ نے مثلا ایک پلیٹ میں روٹی رکھی ہے اور سالن کی پلیٹ اسی کے اوپر رکھ دی آپ نے، ایسا نہیں کریں۔ ادھر دیکھیے سب لوگ کہ کیا کریں، مثلا ایک پلیٹ میں آپ نے روٹی رکھی ہے، دوسری پلیٹ سالن کی اس روٹی کے اوپر رکھ دی، تو روٹی کے اوپر آپ جو ہے وہ پلیٹ کو رکھنا، یہ برتن رکھنا کوئی مناسب نہیں ہے، مذموم ہے، منع ہے۔ روٹی کے اوپر آپ روٹی کا، اللہ نے روٹی کو عزت دی ہے، روٹی میں برکت رکھی ہے، آپ نے دیکھا نا، اگر راستے میں کہیں روٹی پڑی ہو تو آپ اس کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیروں میں نہ آئے تاکہ، تو کھانے کا احترام کریں گے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور کھانے کی بے ادبی کریں گے تو رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ کیا ہے، ایک شخص آیا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے پاس اور آ کے اس نے کہا کہ میں بہت امیر ہوں، کیا کروں؟ تو مولا نے کہا کہ تم چاول کھایا کرو، تو وہ چلا گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور وہ آگے اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، تو مولا نے کہا کہ تم چاول کھایا کرو۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے مولا، کہ جو امیر تھا اس کے بارے میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ چاول کھایا کرو تاکہ آپ کی دولت کم ہو جائے، اور جو غریب تھا اس کو بھی یہ کہا کہ آپ چاول کھایا کریں تاکہ آپ کو رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے کیا ہے، جب اس نے سوال کیا تو مولا نے فرمایا کہ
جو شخص امیر ہے جب وہ چاول کھائے گا، جو شخص، بیٹا چیئر وہاں سے لے آئے، اس روم سے لے کے آ جائیں، جو شخص چاول کھائے گا امیر ہے تو کیا کرے گا، وہ چاول گریں گے تو وہ اٹھائے گا نہیں، کیونکہ اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، اس کو لاپرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ اٹھا رکھے، تو اس لیے کیا ہے وہ جب رزق کی بہترامی کرے گا اور گرے ہوئے کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی دولت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور جو شخص جو ہے غریب ہے، کیونکہ وہ غریب ہے، اس کے پاس کھانے کی قلت ہے، جب وہ گرے گا تو کھائے گا اٹھا کر، جب اٹھا کر کھائے گا، رزق کا احترام کرے گا تو اس کے مال میں، اس کی دولت میں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دیکھا آپ نے کہ رزق جو ہے اس کے احترام میں کتنے فائدے ہیں، اس کی بہترامی میں کتنے نقصانات ہیں۔ نمبر 9، ہڈی سے چپکے ہوئے گوشت کو یوں کھانا کہ ہڈی پر بالکل گوشت باقی نہ رہے۔ ہڈی جو ہے نا، اس کا بھی گدا، ہڈی کو بھی چبا چبا کے کھا گئے، تو ہڈی کے ساتھ جو گوشت چپکا ہوا ہوتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہیں کھائیں، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ ہڈی میں جو گوشت لگا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس میں جنوں کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ کیا ہے آخر میں چھوڑ دیں۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے گھر سے جنات کوئی نہ کوئی اور دوسری چیز لے جائیں گے، تو اس لیے کیا ہے وہ ہڈی میں جب بھی آپ گوشت کھائیں تو اس کو بالکل صاف نہ کریں، بلکہ کیا ہے آپ اس کو اتنا چھوڑ دیں کہ اس میں جو بچا ہوا ہے وہ صاف نہ ہو۔ نمبر 10، اس پھل کا چھلکا اتارنا جو چھلکے کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ وہ پھل جو چھلکے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، جیسے سیب کا چھلکا نہیں اتارنا چاہیے، مگر یہ کہ کسی کا معدہ خراب ہے یا کسی کے دانت نہیں ہے یا دانت چبانے میں پریشانی ہوتی ہے، مجبوری ہے کوئی، یہ نہیں کہ اگر کسی کے بیچارے سے اس کو چھلکا ہضم نہیں ہوتا آپ کہیں گے بھائی یہ منع ہے کیوں اتار رہے ہیں آپ۔ عام عادی اور صحت مند زندگی میں، نوجوانی اور جوانی میں تو آپ کھا سکتے ہیں نا چھلکے کے ساتھ، بلکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، بہت سارے وٹامنس جو ہے وہ چھلکے میں ہوتے ہیں، آپ اس کو اتار کر مت پھینکیں، تو یہ شریعت نے بھی اس کو منع کیا ہے اور خود آپ کے لیے بھی کیا ہے وہ چھلکے کے ساتھ کھانا فائدہ مند ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور نہیں کھانا اس میں جو نہ کھانے کے نقصانات ہیں اس سے بچانے کے لیے شریعت کا جو نا وہ حکم تعبدی ہوتا ہے۔ تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے، اسلام نے آپ کو جو حکم دے دیا آپ نے ماننا ہے، کیوں چانی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جب تو آپ نے کہا ہمیں کیوں پیدا کر رہے ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ بھی ہمیں کیوں پیدا کر رہے ہیں، نہیں کہا بلکہ جلدی سے پیدا کر دو، ہمیں دنیا دیکھنی ہے، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے بھائی، آخرت بھی تو دیکھنی ہے، نہیں دیکھنی، آخرت بھی دیکھنی ہے، تو اس لیے کیا ہے وہ شریعت کا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اب اس کا حکم ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں، اپنی گاڑی جو ہے آپ کی مرضی پہ چلتی ہے نہیں چلتی ہے، مالک کی مرضی پہ گاڑی چلتی ہے نا، تو ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہمارا مالک ہے، تو ہمیں کس کی مرضی پہ چلنا ہے؟ اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، تو اس میں ہمارا کیا ہے فائدہ ہے، لہذا ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی نہیں چلانی ہے بلکہ اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنی ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری ٹیوننگ، ہمارا آئل، ہمارا پیٹرول سب اسی شریعت پر حکم کرنے میں، شریعت کے حکم کی تعمیر کرنے میں ہے، اس پہ عمل کرنے میں ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم شریعت کے احکامات کو جانیں، ان کو سمجھیں، ان میں غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی پرسکون اور صحت مند گزرے گی۔ درود پڑھیے ایک دفعہ۔ اللهم 11واں اور آخری جو کھانے کی چیزوں مضمون ہے وہ ہے پھل پورا کھانے سے پہلے پھینک دینا، اسراف کرنا بلا وجہ۔ اب ہڈی تو چلے سمجھ میں آتی ہے، اس میں گوشت لگا چھوڑ دینا چاہیے کہ جنوں کا حصہ ہوتا ہے، اب پھل جو آپ پھینکیں گے وہ کون کھائے گا؟
وہ تو ضائع ہو جائے گا. وہ نہیں کھاتے نا جن وہ تو ہڈی کے لیے ہم آگے اگر کھاتے تو اس کو منع کوئی کرتا ہے. اس کا مضمون ہاں وہ دیکھیے وہ کوئی بھی جانور کھا لے کوئی بھی کھا لے, آپ نے کوئی اب اس کو کوئی منع کوئی کرنا ہے بلی کو یا کتے کو کہ آپ نہیں کھاؤ. کتا کھائے بلی کھائے یا کتا بلی کی شکل میں جن آ کر کھا لے, ہمیں کیا پتہ ہے, کیونکہ مختلف جنات جو مختلف شکلوں میں بھی کیا ہے مٹھائی کی دکان پر جا کر مٹھائی خرید لیتے ہیں انسانوں کی شکل میں بھی جا کر. پتہ ہے آپ کو مٹھائی کھاتے ہیں بڑے شوق سے, ٹھیک ہے, ان کے ہاں بھی جو ہے وہ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں نا. پھل پورا کھانے سے پہلے پھینک دینا. تو آپ پھل کھائیں تو اس کو پھل کو کیا ہے آپ پورا تمیز سے بسم اللہ کر کے اور آخر میں الحمدللہ اس میں جو ہے جو باتیں مقصد کو اس میں بتایا تھا ہر چیز دیکھیں ہر چیز جب بھی کھائیں گے سب سے پہلے بسم اللہ کریں گے وہ بتایا آپ کو اور آخر میں الحمدللہ کریں گے. تو یہ بات خیال رکھیں. اور پھل کو کیا ہے وہ پورا ختم ہونے سے پہلے مثلا سیب آپ نے کھایا اور ایک پھینک دیا, آدھا کھایا آدھا پھینک دیا, یہ صحیح نہیں ہے, یہ مذموم ہے, منع ہے. اور اسراف جی ہاں جو چیز خراب ہو اور نقصان کا باعث ہے تو لازم بات ہے خراب چیز تو نہیں کھانی ہے نا, صحت خراب نہیں کرنی ہے. جو چیز صحیح ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ہمارے جو ہے وہ کھانے پینے کے جو چیزیں مضمون تھیں وہ چیپٹر ہمارا تمام ہو گیا ہے. جو چیزیں کھانے پینے میں مستحب تھیں وہ بھی ہو گئی ہیں اور جو کھانے پینے میں جو چیزیں مضمون تھیں وہ بھی ہمارے چیپٹر تمام ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ سنڈے کو ہم گفتگو کریں گے پانی پینے کے آداب, پانی پینے کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. اگر جو ہے وہ کوشش کریں آپ لوگ کہ کوئی لیٹ نہ ہو تاکہ جو بھی ہمارا لیکچر ہے وہ اچھی طرح سے آپ لوگ جو ہے اس کو سن سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. اور جو چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں تو پھر وہ رہ ہی جاتی ہیں. لہذا کوشش کریں کہ آپ لوگ سب وقت پر آ جائیں اور وقت پر آ کر اپنے علم و معرفت میں اضافہ کریں اور قرآن و اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے علم اور معرفت میں اضافہ کر کے زندگی پرسکون اور صحت مند گزاریے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.